السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 19 رکوع اور 148 آیات مبارکہ پر مشتمل قرآن پاک کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا ڈیوائن الرٹس یعنی ربانی تنبیہات کا سا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ پارے کا مجموعی طور پر مفہوم ہمیں کچھ غلط نہ کرنے کا الرٹ دے رہا ہے اور کچھ اچھا کرنے کی طرف رغبت بھی دلا رہا ہے۔ اس پارہ میں بھی 7 سنہرے اصول، 7 اسباق یا خوشخبریاں پوشیدہ ہیں۔ پہلا سبق، پہلی بشارت یہ دی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کی سچائی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت جھلکتی ہے۔ کلمہ حق کہنے کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ پارے کا دوسرا گولڈن سبق یہ سامنے آ گیا کہ شیطان ہمیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاک اور ناپاک چیزیں برابر تو نہیں ہو سکتی، ہمیں شیطانی فروار سے بچ کر رہنا ہوگا۔ ہر صورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ پارے کا تیسرا سبق ایک بہت ہی اہم تنبیہ کی شکل میں ہے کہ ہمیں غیر ضروری فضول قسم کے سوال سے پرہیز کرتے رہنا ہے، تقلید سے بھی پرہیز کرنی ہے، ہمیں فکر اور اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے۔ اندھا اور بینا چونکہ برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ہمیں غور و فکر کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ چوتھا گولڈن سبق بہت ہی اہم ہے۔ رب تعالیٰ ہماری چھپی اور کھلی ہر بات کو خوب جانتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ رب العزت کی ہے، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ ہی ہمارا سب سے بڑا دوست ہے۔ محتاجی اور بیماری اللہ کی جانب سے الرٹ ہے۔ مشکل وقت میں مشرک بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ پانچواں خوبصورت سبق یہ حاصل ہو گیا کہ رب سے محبت اور دوستی کے ساتھ ساتھ صالح افراد کی صحبت اختیار کرنے میں ہی خیر کا معاملہ ہے۔ غلطی پر توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پارے کا چھٹا خوبصورت پیغام یہ مل گیا کہ رب تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کسی درخت کا پتا بھی گرتا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ذات باری تعالیٰ ہی ہمیں تمام آفات سے بچاتی ہے۔ ساتواں سبق یہ مل گیا کہ جب لوگوں میں قرآن سے متعلق غیر ضروری بحث چل رہی ہو تو کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، دین کو کھیل تماشا بنانے والوں سے دور رہا جائے، قرآن کے ذریعے نصیحت کا عمل جاری رکھا جائے۔ ان 7 گولڈن لیسنز کو دعائیہ شکل دے کر باری تعالیٰ سے التماس کرتے ہیں کہ ایمان کی سچائی ہماری آنکھوں میں جھلک اٹھے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم شیطانی فروعات سے بچ کر زندگی گزاریں۔ یا کریم مولا، اندھی تقلید سے بچا کر غور و فکر کی راہ کا راہی بنا دینا، اپنی خصوصی دوستی میں شامل کر کے رحمت سے نواز دینا۔ اے ہمارے کریم رب، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں تمام آفات سے بچا کر رکھنا۔ اے پاک مولا، ہمیں ہمت، حوصلہ عطا فرما کہ ہم قرآن سے متعلق غیر ضروری بحث سے بچ کر زندگی گزاریں، بلکہ غور و فکر کرتے ہوئے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا عمل جاری رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔